میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوشش یہ کریں کہ کم از کم جمعہ کے روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جمعہ کو 100 مرتبہ، تو اللہ نے چاہا تو ڈھیر و ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہے کوئی نیت کرتا ہے جمعہ کو 100 مرتبہ، جمعہ کے دن اور رات میں 100 دفعہ پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ اللہ نے چاہا تو یہ بہت ساری برکتیں نصیب فرمائے گا آپ کا یہ ہم سب کا عمل۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ درود شریف کی کثرت کروں، آپ بھی نیت کریں درود شریف کی کثرت کرنے کی۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، 10 طرح کے افراد بہت دھوکے میں ہیں۔ وہ 10 کون ہیں، اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو اللہ عز و جل کو خالق جان کر، یعنی پیدا کرنے والا جاننے کے باوجود بھی اس کی عبادت نہیں کرتا۔ نمبر 2، وہ جو اللہ عز و جل کو رزاق ماننے کے باوجود اس پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ نمبر 3، وہ جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ نمبر 4، وہ جو جانتا ہے کہ میرے وارث میرے دشمن، یعنی ورثے کی حرص میں میری موت کے منتظر ہیں، پھر بھی ان کے لیے مال جمع کرتا ہے۔ اور نمبر 5، وہ جو موت اٹل مان کر بھی اس کی تیاری نہیں کرتا۔ نمبر 6، وہ جو جانتا ہے کہ قبر میری منزل ہے،
اور پھر بھی اس کو آباد کرنے والے اعمال نہیں کرتا۔ نمبر 7، وہ جو جانتا ہے کہ اللہ عز و جل حساب لے گا مگر پھر بھی اپنا حساب صاف نہیں رکھتا۔ نمبر 8، وہ جو جانتا ہے کہ پل صراط پر چلنا پڑے گا مگر اپنا گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں کرتا۔ نمبر 9، وہ جو جانتا ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے مگر اس سے یعنی بدکاریوں اور گناہوں سے نہیں بھاگتا۔ اور نمبر 10، اور وہ جو جانتا ہے کہ جنت ابرار یعنی نیکوکاروں کی جگہ ہے مگر اس کی طرف نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو 10 عبرت آموز سبق آموز مدنی پھول آپ کو بیان کیے، ایک ایک مدنی پھول اپنے اندر بہت بڑی بڑی وسعت لیے ہوئے ہیں۔ آپ غور کیجئے، پہلا مدنی پھول یعنی وہ شخص دھوکے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خالق جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا مگر اس کی عبادت نہیں کرتا، کہ خالق کے کائنات ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ رب خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود بھی ہماری جو پیدائش ہے اس کا مقصد عبادت ہے، اس کے باوجود عبادت نہ کرنا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کرنا، یہ عقل مندوں کا کام نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اور جب اس کا راز کھلے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ان تمام تر مدنی پھولوں کو سامنے رکھ کر یہ غور کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی اور موت کے درمیان جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہم نہ عبادت کریں نہ اچھے عمل کریں، یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ یہی آگے لے کر چلیں تو دوسرا جو دھوکہ کا جو مدنی پھول تھا کہ جو دھوکے میں ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رزاق جانتا ہے، اس کے باوجود اس پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا۔ جب اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر خود ہی فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر جو 12واں پارہ کی جو ابتدا ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ یعنی ہم جتنے بھی ہیں نا، ہم جتنے بھی ہیں مدنی چینل پر جو آپ ناظرین ہیں، یعنی ہر جاندار زمین پر رینگنے والا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے پر بھی بھروسہ نہیں، جھوٹ بول کے کماتا ہے، دھوکہ دے کر کماتا ہے، ملاوٹ کر کے کماتا ہے، رشوت کے ذریعے کماتا ہے، سود کے ذریعے کماتا ہے۔ بولو بھائی سودی ادارہ چھوڑ دو،
تو کہتا ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا. ارے خدا کے بندے تو کیسے بھوکا مرے گا؟ تیرا رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. تو سود کھا کر اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر کے بھی تو بھوکا نہیں مرا, تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے تو کیا بھوکا مرے گا؟ عقل بیر کھا گئی, سمجھ ختم ہو گئی. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں. اور رشوت تو لے رہا ہے پھر بھی بھوکا نہیں مر رہا. تو جب اللہ کی فرما برداری کرے گا تو کیا تو بھوکا مرے گا؟ سچ بولنے والے سارے بھوکے مرتے ہیں, ایمانداری سے کمانے والے بھوکے مرتے ہیں, جھوٹ سے بچ کر کمانے والے, ملاوٹ سے بچ کر کمانے والے, سود و رشوت سے بچ کر روزگار کمانے والے, کیا یہ بھوکے مرتے؟ نہ. اب بھی زمین پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بےایمانی نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, بددیانتی نہیں کرتے, سود و رشوت کا کاروبار نہیں کرتے, کھاتے پیتے اللہ کا شکر ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تم حرام کماتے ہو, تمہارے رزق میں برکت نہیں ہے. جو حلال کماتا ہے نا, اس کے رزق میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. اتنا حرام کما کر بھی تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو روپیہ نہیں ہے. کس نے بولا زہر کھاؤ؟ اتنا روپیہ کما کر بھی تمہیں صبر نہیں ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا کماتا ہے, سکون کی نیند سوتا ہے, چین کی نیند سوتا ہے, اس کو قرار نصیب ہے, اس کا جیب کبھی خالی نہیں ہوتا. ایسے آپ کو کئی ملیں گے, کماتے کم ہیں, نہ جیب خالی نہ گھر خالی. ہاں ٹھیک ہے, آپ بولو گے کہ انہوں نے اپنی آسائشیں کون سی پوری کر لی, انہوں نے اپنی وہ خواہشات کون سی پوری کر لی. ارے ہزاروں خواہشیں, اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, مگر پھر بھی کم نکلے. خواہشیں کبھی ختم ہوتی ہے؟ وانٹڈ انلمیٹڈ. ایک خواہش ختم ہوتی ہے 4 پیدا ہوتی ہے, 4 ختم ہوتی ہیں 8 اٹھتی ہیں, 8 ختم ہوتی ہیں 50 اٹھتی ہیں. ایک موبائل نیا لو, 4 دن کے بعد نیا موبائل, چلو اب اس کو تبدیل کرو. وہ موبائل لو, 8 دن کے بعد نیا موبائل. موبائل کمپنیوں نے کام کھولا ہوا ہے, ہر کمپنی اپنے اپنے طور پر نئے موبائل نئے نئے فیچر کے ساتھ دے گی. تو کیا ایک موبائل لوگے, ایک موبائل بیچو گے, ایک موبائل لوگے, ایک موبائل بیچو گے؟ روزگار نہیں, خواہشوں کے لیے. تو پھر ہزاروں لاکھوں روپے آپ کو کم پڑیں گے. آئے دن نیا نیا فرنیچر تبدیل کرنے کی خواہش ہے تو لاکھوں لاکھ روپے کم پڑیں گے. آئے دن ضرورت ہو یا نہ ہو, رنگ روگن کرانے کا, اس طرح کی چیزیں کرانے کا, کاریں تبدیل کرنے کا, نیا فیشن آ جائے تو پرانے فیشن کے کپڑے پھینک دینے کا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرنے کی اگر خواہش ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لاکھوں روپے بھی کم پڑیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناجائز, یہ ناجائز, یہ حرام, یہ حلال, میں اس کے بیس میں نہیں جاتا. میں تو ایک نارمل سی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کھانا پینا نارمل رہنا پسند کرتا ہے اور ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ باقاعدہ رزق حلال کما کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, وہ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا. پرندہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے, لیکن اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. جو رب ایک جانور اور پرندے کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں رزق نہیں دے گا؟ ایک ڈاکو ڈاکہ مارتا 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 کہیں آرام کے لیے بیٹھا, دیکھا تو ایک سوکھے درخت کے اوپر ایک ہرا بھرا درخت ہے, اس سے پرندہ اڑتا ہے اور سوکھے درخت پر چلا جاتا ہے. پھر اڑ کر ہرے بھرے درخت پر آتا ہے, پھر اڑتا ہے, پھر سوکھے درخت پر چلا جاتا ہے. اس کو حیرت ہوئی, اس نے جا کر سوکھے درخت پر دیکھا کہ یہ ہرے بھرے درخت سے سوکھے درخت پر پرندہ کیا کرنے آتا ہے. تو اسے سوکھے درخت پر آ کر دیکھا تو ایک سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور وہ پرندہ ہرے بھرے درخت سے دانہ چکتا ہے اور آ کر اندھے سانپ کے منہ میں ڈال دیتا ہے. ڈاکو سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندھے سانپ کا رزق ایک پرندے کے ذریعے فکس کر دیا. میں تو اشرف المخلوقات ہوں, کیا مجھے اللہ تعالیٰ رزق عطا نہیں فرمائے گا کہ میں ڈاکہ مار کر اور اس طرح کے لوٹ مار کر کے کماؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کو رزاق جانتا ہے, پھر بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. جھوٹ پر اس کو بھروسہ ہے, سودی ادارے پر اس کو بھروسہ ہے کہ سودی ادارہ چھوڑ دوں گا تو بھوکا مروں گا. خدا کے بندے اللہ پر بھروسہ کر. رشوت کا لین دین چھوڑ دوں گا
تو بھوکا مروں گا. ارے خدا کے بندے اللہ پر بھروسہ کر, کیسے بھوکا مرے گا؟ کیوں بھوکا مرے گا؟ اپنے گھر والوں کو حرام کھلائے گا؟ قیامت کے روز کیا جواب دو گے اپنے گھر والوں کو حرام کھلا کر؟ تو بس یہ نیت کریں کہ ہمیں دھوکے والوں میں شامل نہیں ہونا. ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں گے, علم دین حاصل کریں گے. علم دین سب سے بنیادی چیز ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. علم دین, یہ اس کو یاد کر کے جائیے. اس سبق کو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنی کیسے ہے یہ علم ہے. نماز کی شرط کتنی ہے یہ علم ہے. نماز کے فرض کتنے یہ علم ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, نہ شرط ادا کرتا نہ فرض ادا کرتا, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. وہ قرآن ہی درست نہیں پڑھ رہا نماز کے اندر, معنی فاسد ہو جاتے, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. سجدے کا فرض ادا نہیں کرتا, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. علم حاصل کرنا, وضو کرتا ہے فرض ادا نہیں کرتا, نماز کہاں سے ہوگی؟ غسل کرتا ہے فرض ادا نہیں کرتا, نماز کہاں سے ہوگی؟ بے وضو تھا بے وضو ہی رہے گا, ناپاک تھا تو ناپاک ہی رہے گا, نماز کہاں سے ہوگی؟ کہ نماز کے لیے پاکیزگی طہارت شرط ہے. یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تھوڑا سا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ذہن میں بٹھا. بعض لوگوں کو نہیں پڑھی نہیں ہے علم دین حاصل کرنے کی. جب سے پیدا ہوئے آج تک علم دین حاصل کرنے کی سوچ نہیں ہے. کوئی دعوت اسلامی والا پکڑ کر اجتماع میں لے کر آ جائے, کوئی دعوت اسلامی کو پکڑ کر مدرسۃ المدینہ بالیغان میں لے جائے, کوئی بیان اور سنتوں پر اجتماع میں شرکت کروا دے, کوئی مدنی قافلوں میں سفر کروا دے, تو الحمدللہ مدینہ جنرلی طور پر اگر دیکھا جائے, جس سے اس وقت آپ اور ایک مدنی چینل کے ناظرین اگر سن رہے ہو, جنرلی طور پر کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں علم دین سیکھنے کا ایک جس کو کہتے ہیں کانسیپٹ, ایک رجحان کہ یار اسکول جانا ہے, فرسٹ کلاس پڑھنی ہے, ابھی میٹرک کر لی ہے تو فرسٹ ایئر کرنا ہے, فرسٹ ایئر کر لیا تو سیکنڈ ایئر کرنا ہے, بی کام کرنا ہے کہ بی ایس سی کرنا ہے کہ بی اے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ ساری جو مینٹلٹی جو ہماری دنیاوی تعلیم کی بنی ہوئی ہے, آپ صحیح بتائیے کیا آخرت کے حوالے سے علم دین کے حوالے سے کوئی ہم نے کیٹیگری بنائی ہے کہ میں نے اس سال اتنا سیکھ لیا علم دین, دوسرے سال اتنا سیکھنا ہے, تیسرے سال اتنا سیکھنا ہے, چوتھے سال اتنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, جامعۃ المدینہ یا جو درس نظامی کرتے ہیں ان کے طلباء کرام کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ سیکھنا ہے. وہ بھی اللہ کرے کہ کیٹیگری بناتے ہو کہ کہاں تک انہوں نے اوور آل ایک ٹارگٹ کیا اچیو کرنا ہے. لیکن جرنلی بات کی جائے, عام عوام کی بات کی جائے, تو کیا آپ اور ہم سب جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں مدنی چینل پہ, اتنے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب کہ پاکستان یا اوورسیز پاکستان یا اوورسیز مسلمان جو بیرون ملک بیٹھے ہیں, کیا یہ سب جانتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو علم دین کتنا سیکھنا ہے؟ اس کے لیے کوئی آپ نے اپنے لیے کوئی سلیبس تیار کیا کہ 2-4 ماہ میں یہاں تک, پھر یہاں تک, پھر یہاں تک نماز درست کرنی ہے, یہاں تک تلاوت درست کرنی ہے, وضو درست کرنا ہے, غسل درست کرنا ہے, رزق کماتا ہوں تو اس کے معاملے کا علم دین, شادی ہے تو نکاح کا علم دین, طلاق کے معاملے میں جو علم دین ہے وہ حاصل کرنا ہے, تو اولاد کے معاملے میں, ماں باپ کے معاملے میں, غیبت, چگلی, بہت ساری شعبے ہیں جس کے بارے میں علم دین سیکھنا ہے. اور ان میں کئی باتیں وہ جو میں نے عرض کی جس کا علم سیکھنا ہم سب پر فرض ہے, حسب حال فرض ہے. نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. لیکن علم دین سیکھنے کے لیے ظاہر ہے اسکول پڑھنے کے لیے, کالج پڑھنے کے لیے, یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 8 گھنٹے بھی ہیں, 10 گھنٹے بھی ہیں. روزگار کمانے کے لیے آپ کے پاس 10 گھنٹے ہیں, سونے کے لیے آپ کے پاس 10 گھنٹے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ وہ چیز جس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے, اس چیز کو کرنے کے لیے, اس کام کو کرنے کے لیے تمام تر عاشقان رسول سے سوال کرتا ہوں. باتیں ہم سب بہت کرتے ہیں, کاروبار کے لیے ٹائم ہے, بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے, دودھ اپنے چائے کی ہوٹل پہ بیٹھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے, بدقسمتی کے ساتھ گناہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے, دوستوں کے ساتھ پکنک بنانے کا ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے یار, سونے کا ٹائم, کھانے کا ٹائم, پینے کا ٹائم, باتوں کا ٹائم, ٹائم ہی ٹائم ہے. آپ سب سے میں پوچھتا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنا ٹائم فکس کیا؟
جس کا مقصد صرف علم دین ہو. یعنی ایک طبقہ ہے جس کو اٹھ کر ایک ہی دھن ہے کہ کام پہ جانا ہے, نوکری پہ جانا ہے, دکان پر جانا ہے, ٹھیک. ایک طبقہ ہے جس کے بعد ایک ہی دھن ہے, اٹھ کر اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے. ایک طبقہ لاکھوں لاکھ ایک ہی دھن ہے, اٹھ کر نوکری ڈھونڈنی ہے, روزگار ڈھونڈنا ہے, فائل لے کر پیپر لے کر گھومتا رہتا ہے بیچارہ, بسوں میں ویگنوں میں دھکے کھاتا رہتا ہے. یہ ایک طبقہ ہے, ایک ہی دھن ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ان میں کتنے لوگ ہیں, کروڑوں اربوں مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اٹھنے کے بعد ایک ہی دھن ہے, علم دین سیکھنا ہے, علم آخرت سیکھنا ہے, آخرت کی تیاری کے لیے بھی اٹھا ہوں. کتنے ہیں؟ آپ بولو کہ روزگار کے لیے نہیں, میں روزگار کمائیں. روزگار کمانا کیسا ہے اس کا تو علم سیکھو. نوٹیں چیک کرنے کا علم سیکھا. کوئی نقلی نوٹ دے دے تو پہچان ہو جاتی ہے, کوئی نقلی مال دے دے تو پہچان ہو جاتی ہے. لیکن جو سیکھنے کی چیز تھی وہ ہم نے نہیں سیکھی. بہت ساری چیزیں سیکھنے کی تھی جو نہیں سیکھی. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پلیز مدنی التجا کرتا ہوں آپ سے, اپنے 24 گھنٹوں میں فکس کریں علم دین کے لیے, فکس کریں 24 گھنٹوں میں. تو طے کر لیں کہ یہ 1 گھنٹہ, یہ 2 گھنٹے, یہ 3 گھنٹے, یہ صبح فجر کے بعد, یا یہ عشاء کے بعد, یا ظہر کے بعد, یہ مغرب کے بعد, ایک فکس کر لیں. جیسے مدرسۃ المدینہ بالیگان 1.25 گھنٹے کا پڑھوں گا, یہ ایک ہو گیا. مکتبۃ المدینہ کی فلاں فلاں کتاب پڑھوں گا, یہ ایک ہو گیا. فکس کر لیں 2-3 گھنٹے, 1-1.5 گھنٹہ فکس کریں. اب اس پر ڈٹ جائیں. جیسے روزگار پر ڈٹے ہیں, نوکری پر ڈٹے ہیں, کام کاج پر ڈٹے ہوئے, کھانے پینے پر ڈٹے ہوئے ہیں. کھانے کا ٹائم فکس, کام کاج کا ٹائم فکس, کالج یونیورسٹی کا, اسکول کا ٹائم فکس, سونے کا ٹائم فکس, اٹھنے کا ٹائم فکس, سارے ٹائم آپ نے فکس کر لیے. علم دین سیکھنے کا کون سا ٹائم فکس کیا یہ بتا دیں. قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کی تلاوت سیکھنے کا کون سا ٹائم فکس کیا یہ بتا دیجئے. کیا مرنا نہیں ہے؟ یعنی جو دھوکے میں ہے انسان, جو لوگ دھوکے میں ہیں, اس کے بارے میں جو بھی بیان ہوا وہ 5واں. اور جو موت کو اٹل مان کر بھی اس کی تیاری نہیں کرتا, جو علم دین حاصل نہیں کرتا, اپنے فرض علوم, اپنے واجب علوم نہیں سیکھتا, اس پر عمل نہیں کرتا, حقیقتاً وہ موت کی تیاری نہیں کر رہا. کہ چھٹا مدنی پھول ہے, اور وہ جو جانتا ہے کہ قبر میری منزل ہے, پھر بھی اس کو آباد کرنے والے عمل نہیں کرتا. کون سے عمل ہیں بتائیے؟ موت کی تیاری کے کون سے عمل ہیں؟ قبر کی تیاری کے کون سے عمل ہیں؟ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ قبر اور موت کی تیاری کرنے کے حوالے سے اتنے محتاط, اتنے ان کی سوچ ہوتی تھی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شام کو ایک خط میں حمد و صلات کے بعد لکھا, یعنی جو موت کو اکثر یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی تھوڑی شے پر راضی ہو جاتا ہے. جو موت کو اکثر یاد رکھتا ہے دنیا کی تھوڑی شے پر راضی ہو جاتا ہے. اس کو موت 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 یاد رہتی ہے کہ مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. کیا کروں گا؟ مرنا ہے. ارے اور کیا کروں گا؟ مرنا ہے. اور یہ کیا کروں گا؟ مرنا ہے. یہ مرنا ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں. مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, عین قریب مرنا ہے. کیا کروں گا؟ یہ چھوڑ کر مروں گا, کیا کروں گا؟ یہ کیا کروں گا, وہ کیا کروں گا؟ کیونکہ موت کی یاد, موت کا تصور اس کے ذہن پر سوار ہوگا. اللہ اللہ اللہ. حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے عبدالعزیز فرماتے ہیں, میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے, یعنی جب تمہیں دنیاوی رنج و غم پہنچے تو موت کو یاد کر لیا کرو, اس کا سہنا آسان ہو جائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. واقعی اگر موت کی سختیاں پیش نظر رکھی جائیں تو ہر دنیاوی مصیبت اس کے سامنے بہت چھوٹی دکھائی دے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موت کی شدت کے بارے میں فرمایا, آسان ترین موت اون میں کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے, اسے جب کھینچا جائے گا تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اون بھی
نکل آئے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو اور اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے کچھ باہر آ جائے باقی جسم میں باقی رہ جائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں داخلہ آسان ہے مگر یہاں سے جانا آسان نہیں۔ الامان والحفیظ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، موت کے وقت تین باتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ پہلی نزعات کی تکلیف جو ابھی بیان کی گئی، دوسری حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی صورت کا مشاہدہ اور اسے دیکھ کر دل میں انتہائی خوف و دہشت کا پیدا ہونا۔ اگر بے پناہ ہمت والا آدمی بھی ملک الموت، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی اس صورت کو دیکھ لے جو وہ فاسق و فاجر کی موت کے وقت یعنی گناہگار کی موت کے وقت لے کر آتے ہیں تو اس کی تاب نہ لا سکے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے حضرت عزرائیل یعنی موت کے فرشتے سے ارشاد فرمایا کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گناہگاروں کی روح قبض کرنے کو جاتے ہو؟ بولے آپ میں دیکھنے کی تاب نہیں۔ ارشاد فرمایا میں دیکھ لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تھوڑی سی دیر دوسری طرف توجہ کیجئے کہا، جب آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک کالا سیاہ آدمی نظر آیا جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیونکہ موت کے فرشتے اپنی سابقہ شکل میں واپس آ چکے تھے، انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا اگر فاسق و فاجر کے لیے موت کی اور کوئی سختی نہ ہو تب بھی صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو کہا جا رہا ہے نا کہ موت کی تیاری نہ کرنے والا، قبر کی تیاری نہ کرنے والا دھوکے میں ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو چند مدنی پھول بیان کیے۔ یہ جو باتیں بھی بیان کر رہا ہوں نا کہ موت کے فرشتے کی یہ کیفیت ہوگی، قبر کی یہ کیفیت ہوگی، روح نکلنے کی یہ کیفیت ہوگی، نزاع کے وقت کی یہ کیفیت ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے ایک تعداد ہے جسے یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیا بیچارے موت کے بارے میں سوچیں گے، موت کے بارے میں غور کریں گے، ان کو کیا پتا کتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے، کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کتنی بڑی تکلیف آنے والی ہے۔ میں عن قریب اس تکلیف سے دوچار ہو سکتا ہوں، میں بھی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کروں، میں بھی قبر کی تیاری کرنے کی کوشش کروں، کہیں ایسا نہ ہو اسی طرح غفلت کی نیند سوتا رہوں، اسی طرح گل چھڑے اڑاتا رہوں، اسی طرح موج مستی کرتا رہوں، اسی طرح علم دین سے دور رہوں، اسی طرح نماز اور ذکر و درود شریف سے دور رہو، اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے دور رہو، اچانک موت کا فرشتہ آ جائے اور کہے جان واپس کیجئے، اور میں گناہگار ہوں، اور گناہگاروں کے پاس وہ جس شکل میں آتے ہیں، اگر میرے پاس اسی شکل میں آ گئے تو ان کو دیکھنے کی تاب کہاں سے لاؤں گا، انہیں دیکھ کیسے سکوں گا؟ یہ سوچتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ ہمارے بزرگان نے سوچا کرتے تھے، ان کی باتیں، ان کے خیالات، ان کے احساسات کتنے زبردست ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن ابی عروبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جب موت کو یاد کرتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خط میں کسی کو سمجھاتے ہوئے لکھا، میرے بھائی تم بہت سا سفر طے کر چکے اور تھوڑا سا باقی ہے، خود کو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچانا، کیونکہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ میرے بھائی تم موت کے قریب ہو چکے ہو، لہذا تم خود ہی اپنے آپ کو سمجھا لو،
نہ کہ لوگ تمہیں سمجھائیں. اللہ اللہ. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات ایک سورہ مبارکہ پڑھی جس میں زیارت کا ذکر ہے، یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ترجمہ کنز الایمان، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. پھر پوچھا اب بتاؤ کہ زیارت کرنے والا اپنے میزبان یعنی قبر کے پاس کب تک رہے گا؟ آخر کار اسے وہاں سے واپس لوٹنا ہے، مگر معلوم نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. آئے ہائے. کیونکہ جو دھوکے میں رہنے والے لوگ جن کے ذکر ہوا نا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو جنت و جہنم پر غور نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ جہنم گناہگاروں کے لیے، پھر بھی گناہ سے نہیں بچتا. وہ جانتے ہیں کہ جنت نیکوکاروں کے لیے ہے، پھر بھی نیکوکاروں میں شامل نہیں ہوتا، نیک کیا نہیں کرتا. ایسا شخص دھوکے میں نہیں تو کیا ہے. ہمارے بزرگان دین جنت و جہنم میں غور کیا کرتے تھے. اٹھنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا یا جہنم میں داخل کیا جاؤں گا. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اصل میں ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، سیریس نہیں ہوتے، ہم غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ میرا بنے گا کیا، میرا کیا بنے گا. اگر میں گناہ ہی کرتا رہا میرا کیا بنے گا؟ گناہ کرتے کرتے مر گیا میرا کیا بنے گا؟ گناہ ہی کی حالت میں نزا کا وقت آیا میرا کیا بنے گا؟ اگر موت کی سختی مجھ پر طاری کر دی گئی میرا کیا بنے گا؟ اسی ہیبت ناک شکل میں اگر موت کے فرشتے میرے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تو میرا کیا بنے گا؟ جب مجھے قبرستان قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور میں اس وقت جان رہا ہوں گا کہ میں عذاب کی طرف بڑھ رہا ہوں یا جنت کی طرف، اگر میں عذاب کی طرف بڑھ رہا ہوں گا اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جب مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جب مجھ پہ قبر کی سیلیں ڈالی جا رہی ہوں گی اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جب مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہوگی اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جب قبر بند کی جا رہی ہوگی اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جب قبر پر منو مٹی ڈالی جا رہی ہوگی اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جب میں جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوں گا، قبر میں اکیلا رہ جاؤں گا اس وقت میرا کیا بنے گا؟ منکر نکیر جب قبر کی دیواریں چیر کر میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے جھڑک کر سوال پوچھیں گے اس وقت میرا کیا بنے گا؟ مجھ سے پوچھیں گے مر رب کا، اگر جواب نہ دے سکا تو میرا کیا بنے گا؟ مجھ سے پوچھیں گے ما دین کا، اگر جواب نہ دے سکا تو میرا کیا بنے گا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رخ روشن دکھا کر ان کے بارے میں پوچھا گیا اور میں جواب نہ دے سکا تو میرا کیا بنے گا؟ قبر کی دیواریں مل گئی اور میری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی، میرا کیا بنے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے، میرا کیا بنے گا؟ قبر میں اگر آگ بھڑکا دی گئی میرا کیا بنے گا؟ قبر میں اگر مجھے گرز سے مارا گیا، عذاب کے فرشتے مجھ پر قبر میں مسلط کیے گئے، میرا کیا بنے گا؟ اگر جنت کی کھڑکی کھولتے ہی بند کر دی گئی اور جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ اگر عذاب قبر نے مجھے آ لیا میرا کیا بنے گا؟ نہ جانے کب تک، قیامت تک اگر مجھ پر عذاب قبر ہوتا رہا میرا کیا بنے گا؟ اور اسی گناہ کی کیفیت میں اگر قبر سے اٹھا اور مجرموں کی صفوں میں داخل کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ جب یہ اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ الگ ہو جاؤ آج کے دن. اور اگر میں مجرموں میں ہی کھڑا کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اگر عرش کا سایہ نصیب نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ سورج سبا مجھ پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی. اس کیفیت میں اگر اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نہ ملا، قیامت کی دھوپ سے مجھے نجات نہ ملی، قیامت کی پیاس سے مجھے اگر نجات نہ ملی، محبوب کے لوال الحمد تلے جگہ نہ ملی، اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں چھپنے کی جگہ نہ ملی
تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے لیے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اگر حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا یہ لو نامہ اعمال پڑھو، اللہ 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 کے حضور حاضری ہے، سرے محشر مجھے اگر میرا نامہ اعمال پڑھنے دے دیا گیا میرا کیا بنے؟ کیا پڑھوں گا اس کے اندر؟ یہاں تو چپ چپ کر گناہ کیے تھے، اب کیا سرے محشر سب کے آگے پڑھنا پڑے گا؟ پردے میں چھپ کر گناہ کیے تھے، اندھیرے کر کے گناہ کیے تھے، کیا اب سرے محشر پڑھنا پڑے گا؟ اپنے رب کے حضور پڑھنا پڑے گا؟ اور اگر اللہ نہ کرے میرا نامہ اعمال میرے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میزان عمل پر اگر میری نیکیاں کم پڑ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ غور کرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا کیا بنے گا؟ اگر پل صراط پر آ گیا اور جب دیکھوں گا کہ گناہگار پل صراط جو جہنم پر بنا ہوا ہے، جنت میں جانے کا یہ ایک راستہ ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس پر چل کر جنت میں جانا ہے، اس کے کنارے پر کھڑا ہو اور اگر دیکھ لیا کہ مجرم کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہیں، میں اپنا پاؤں پل صراط پر کیسے رکھ پاؤں گا؟ اس وقت میرا کیا بنے گا؟ اگر پل صراط پر قدم لڑکھڑا گیا میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے آنکڑے جہنم کے اگر پکڑ کر کسی نے جہنم میں گرا دیا تو میرا کیا بنے گا؟ قیامت کے روز جب رب کے حضور حاضری ہوگی اور میرا رب مجھ سے ناراض ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی سنتوں کو جان بوجھ کر پامال کرتا رہا، داڑھی منڈاتا رہا، ایک مٹھی سے گھٹاتا رہا، اگر وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا یہ داڑھی منڈا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنا رخ روشن پھیر لیا، اپنی نگاہیں پھیر لی تو میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا کتنے طویل دشوار ترین سفر پر جانا ہی جانا ہے جس کا میں بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس کوئی تیاری نہیں، میرا کیا بنے گا؟ ارے جنہیں پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھنا ہوتا اتنا سامان جمع کرتے ہیں، لوہے، ہتھوڑیاں، چھینیاں، رسیاں، بیل، پٹے، کلیپے، سینکڑوں قسم کی چیزیں لے کر جاتے کہ پہاڑ پر چڑھنا ہے، اس کا سامان ضروری ہے، کھانے پینے کا سامان لے کے چلتے ہیں کہ سفر بڑا دشوار گزار ہے، گھاٹیاں ہیں، پہاڑ ہے، ہوا ہے، جھکر ہے، جھاڑیاں ہیں، جانور آ سکتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے ساری صورتیں لے کر یہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں، ان کو پتہ دشوار گزار راستہ ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، بلکہ ہم تو مائنس ہیں۔ ذرا سوچو، بغیر توبہ کیے مر گئے، اپنے رب کو راضی کیے بغیر مر گئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیے بغیر مر گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو ہمارا کیا بنے گا؟ آج یہاں ایک دن کا کاروبار نہیں ہوتا تو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو ٹینشن ہوتا ہے میرا کیا بنے گا، گھر میں نااتفاقی ہو تو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، نوکری نہ ہو تو ٹینشن ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، امتحان دیا اب رزلٹ کا انتظار کر رہے تو سوچ رہے کہ میرا کیا بنے گا،
دنیا کے تمام تر معاملات پر، کم و بیش معاملات پر غور کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا. جبکہ موت آئے گی تو سب یہاں کا دھرے کا دھرا رہ جائے گا، آگے کا سفر ہے. جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس دنیا کا پتہ نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ کے باہر کی دنیا کیا ہے. جس طرح ہم دنیا میں ہے نا، ہمیں پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد کی دنیا کیا ہے، برزخ کیا ہے. دنیا اور برزخ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور یہ دنیا تھی. جب باہر آئے تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کیا ہے. مریں گے تو پتہ چلے گا کہ برزخ کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا معاملہ کیا ہے. مگر ہمیں بتا دیا گیا ہے، قبر کے سوالات کی تیاری کا بتا دیا گیا ہے، قیامت کے سوالات کے لیے بتا دیا گیا ہے. ذرا سوچو، اگر یہ پوچھ لیا قیامت کے روز کہ جوانی کیسے گزاری، کیا بنے گا؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سوال کر لیا گیا قیامت کے روز، ذرا بتاؤ کیا بنے گا؟ عمر کس کام میں صرف کی، کیا جواب دیں گے؟ کیا بنے گا؟ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ جب سوال کر لیا جائے گا ذرا بتاؤ کیا بنے گا؟ 3 سوالات قبر کے، 5 سوالات قیامت کے. قبر کے 3 سوالات کا تعلق عقائد و ایمان سے ہے، قیامت کے 5 سوالات کا تعلق اعمال سے ہے. ان 8 سوالات کی تیاری جس نے نہیں کی، بتائے اس کا کیا بنے گا؟ کون سی سورس لے کر آئے گا؟ کون سے تعلقات لے کر آئے گا؟ کون سی سفارش لے کر آئے گا؟ جو سفارش کرنے والے ہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اگر خدا نہ خواستہ وہ خود ناراض ہوئے تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ذرا سوچا، اتنے دشوار گزار سفر پر اگر ہم بغیر اس کے چلے گئے تو کیا بنے گا؟ دھوکے میں رہنے والے کے لیے بیان ہوا نا کہ جو دھوکے میں ہے، ان میں ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ پل صراط پر چلنا پڑے گا مگر اپنا گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں کرتا. ذرا وہ سوچے کہ پل صراط جو پار کرنا ہے، اگر گناہوں کا بوجھ لدا ہوگا تو کیا بنے گا؟ کیا جانا پل صراط کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل پہلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن یعنی روز قیامت ایک مقام پر جمع فرمائے گا. یوں تو قیامت 50,000 سال کا ایک دن ہے، مگر اس میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ 40 سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی رہیں گی. وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے. مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، کسی کو بڑے پہاڑ کی مثل نور، کسی کو کھجور کے درخت کی مانند، تو کسی کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عنایت کیا جائے گا، جو کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا. جب اس کا نور چمکے گا تو وہ چلے گا، جب بجھ جائے گا تو اندھیرے کی وجہ سے رک جائے گا. پھر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق پل صراط عبور کرے گا. کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادل کی مانند، کوئی ستارے ٹوٹنے کی مثل، کوئی گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، تو کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح گزرے گا. جس کو پاؤں کے انگوٹھے کی مثل نور دیا جائے گا وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل گزرے گا. حالت یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا اٹک جائے گا، جب ایک پاؤں الجھے گا دوسرا پاؤں کھینچ کر بڑھائے گا اور اس کے پہلو تک آگ پہنچ جائے گی. وہ اسی طرح گرتا پڑتا بالآخر پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. وہ کھڑے ہو کر اپنے پاک رب عز و جل کی حمد بیان کرے گا. پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک کنویں پر غسل دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن خوش بختوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا
اور بالآخر نجات پا جائیں گے. اور جس کا ایمان برباد ہو گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا اس کی نجات کی کوئی صورت ہی نہیں. ہر ایک کو ڈرنا ضروری ہے کہ نہ معلوم میرا کیا بنے گا. پل صراط جہنم پر بنا ہوا ہے اور اس پر سے گزرے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کے فرمان کا خلاصہ ہے. جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا. اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی تو پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا. اے بندہ ناتوا، ایک کمزور بندے ذرا غور تو کر. جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا. پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی. نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا. آگ کے بلند شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی. تو سوچ تو صحیح، سر جھکا دے، سوچ تو صحیح. ایک کمزور بندے سوچ اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت داری ہوگی. یاد رکھ، تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار و بے کل ہو، قدم پھسل رہے ہو، پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا. تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے جب تو پہلا قدم رکھے گا اور اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا. لوگ تیرے سامنے پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے. تو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے جا رہے ہیں. تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی. جہنم کی گہرائیوں سے آہو بکا ہائے او کی چیخ و پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی. بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے. تو سوچ تو صحیح، یہ نماز قضا کرنے والے، یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، یہ گانے باجے سننے والے، یہ ماں باپ کو ستانے والے، یہ داڑھی مونڈنے والے، یہ داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والے، یہ سود کھانے والے، یہ رشوت کھانے والے، یہ ظلم کرنے والے، یہ زیادتی کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، بیواؤں کا مال کھانے والے، بیوی پر ظلم کرنے والے، بچوں پر ظلم کرنے والوں، پلاٹ کے پر قبضے کرنے والوں، جائیدادوں پر قبضے کرنے والوں، وراثت کا مال کھانے والوں، ملاوٹ کا مال بیچنے والوں، حرام روزی کمانے والوں، علم دین فرض علم دین نہ سیکھنے والوں. ذرا سوچو، ایک کمزوروں ذرا سوچو جو ہلکی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہلکی سی سردی برداشت نہیں کر سکتے، اندھیرا ہو جائے تو گھبرا جاتے ہیں. ذرا سوچو، لیمو کاٹتے وقت ہاتھ کانپتا ہے، پیاز کاٹتے وقت ہاتھ کانپتا ہے، پیاز کی تیزی آنکھوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے. ذرا سوچو، اے ناتوانو، اے کمزورو، ذرا سوچو، اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی. تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا. اس وقت تیری حسرت بھری چیخ و پکار کچھ اس طرح پر ہوگی، میں اسی دن سے ڈرتا تھا،
ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکی آگے بھیجتا، سنتیں اپناتا. ایک کاش، کروڑ کاش میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا. اے کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا. کاش 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 میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. آہا کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا. آہا کثرت عصیان، ہائے خوف الصراط کا. کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا. آہا سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا. آہا سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا. آہا سلب ایمان ختم ہو گیا ہوتا. کاش کہ میں دنیا آہ کثرت عصیان، آہ کثرت
چینل کے ناظرین، اس وحشتناک، دردناک، دہشتناک وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں، اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ غفور رحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ راضی ہوگا تو پلک جھپکنے میں پل صراط پار ہو جائے گا۔ رب سلیم امتی کی صداؤں کا صدقہ نصیب ہوا، یہ پل صراط پلک جھپکنے میں پار ہو جائے گا۔ اور اگر پھنس گئے تو پھنس جائیں گے، اٹک گئے تو اٹک جائیں گے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہاں کے مال و اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہاں کی عیش کوشیوں آسانیوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ آگے بہت دشوار گزار گھاٹیاں ہے، آگے کا سفر بہت سخت ہے۔ آئے قبر، آئے موت، آئے اس کی سختی، آئے قبر کی تنہائی، آئے قبر کا اندھیرا، آئے قبر کی وحشت، آئے قبر کی گھبراہٹ، آئے قیامت کا اٹھنا، آئے محشر میں آنا، حساب کتاب کی تکلیف، آئے قیامت، آئے گرمی، آئے سورج کا سوانے سے براق برسانا، زبان کا سوکھ کر کانٹے ہو جانا، آئے اگر اس پیاس کی گھڑی میں ساقی کوثر کے ہاتھوں کوثر کا جام نہ ملا تو کیا بنے گا؟ میزان عمل پر نیکیاں کم پڑ گئی تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ان تمام تر دشوار گزار سفر کی تیاری کے لیے دنیا کی یہ زندگی ہے، یہ دنیا کی سانسیں ہیں، یہ دنیا کی یہ گھڑیاں ہیں جو بھی ہم جی رہے ہیں، اس میں تیاری کرنی ہے اس سفر کی۔ اصل مقصد ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ضرورتیں پوری کرنی ہے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، پہننے کی ضرورت جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، اللہ کی رضا والے طریقے سے، تاکہ اس کی نافرمانی کر کے، کیونکہ یہ کھانا پینا رہنا کپڑے گھر بار کار سب یہی رہ جائے گا، چاہے کہ تو اس کی فرما برداری اور نافرمانی والے عمل ہمارے ساتھ، اس کے لیے یہی زندگی ہے، اس قبر کی تیاری کے لیے یہی زندگی ہے، اس قیامت کی تیاری کے لیے یہی زندگی ہے، اسی میں رہ کر تیاری کرنی ہے۔ آج جاگ جائیں، آنکھیں کھول لیں، ورنہ آنکھیں بند ہونے پر آنکھیں کھلی جائیں گی، بہت دیر ہو جائے گی میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر بہت دیر ہو جائے گی، پھر کوئی توبہ نہیں ہے۔ ابھی موت نہیں آئی، مرنے کے بعد سب کھل جائے گا، بلکہ موت روح قبض ہونے سے پہلے سب کھل جائے گا، پھر کچھ نہیں یاد آئے گا، زبان بند ہوگی، آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوگی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے، مان چاہیے، چھوڑ دیجئے ناجائز اور حرام کاموں کو، کچھ نہیں رکھا اس میں، چھوڑ دیجئے فلمی ڈراموں کو، چھوڑ دیجئے گانے بازوں کو، چھوڑ دو شراب اور جوئے کو، چھوڑ دو ماں باپ کی نافرمانی کو، چھوڑ دو ظلم و ستم کو، غیبت و چغلی کو، چھوڑ دو ڈرانے دھمکانے کو،
چھوڑ دو بدماشیوں کو، چھوڑ دو بدتمیزیوں کو، چھوڑ دو بے تبے کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، اچھے بن جاؤ، شریف بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، سنتوں کے پیکر بن جاؤ، نگاہیں نیچی ہوتی ہوں، شرم و حیا کے پیکر ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، سچ ہی بولتے ہوں، دھوکے نہ دیتے ہوں، اچھائی کرتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، یہ تمام نیکیوں کے کام سیکھنے کے لیے علم دین حاصل کرتے ہو۔ ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش اس طرح جیے، اس طرح جیے کہ جب نزا کا وقت ہو ایسا کرم ہو جائے کہ آقا کا رخ روشن آنکھوں کے سامنے آ جائے، آخری وقت ہو تو آقا کا رخ روشن ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، مسکراتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ہماری روح اس حالت میں جدا ہو کہ مدینہ ہو، گنبد خضرا ہو، آقا کے جلوے ہو، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا اللہ، نزع کے قبر پہ کرنا محبت، قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، قبر محبوب اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر سچی توبہ ہونا، اب تک کے تمام گناہ نہ صرف معاف ہو جائیں بلکہ اب تک کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں۔ اتنا کریم ہے، قدرت والا ہے نا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کو سچی توبہ لائے تو صحیح،
کوئی کان پکڑ کر معافی مانگے تو صحیح، کوئی سچی ندامت کرے تو صحیح، مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے، کوئی سچا وعدہ، کوئی سچی نیت لائے تو صحیح کہ مولا نہیں کروں گا، بس آج سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ اور وہ رب جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے کون سچی توبہ کر رہا ہے، وہ رب جانتا ہے کس کی نیت سچی ہے، وہ سچی توبہ قبول فرماتا ہے، توبۃ نصوح قبول فرماتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور جو بندوں کے حقوق باقی ہے وہ ادا کرنے کی سچی نیت کر لے، خلاصی کرائے اپنی۔ کس نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم آگا والا سال بھی پالیں گے، کس نے کہہ دیا ہے کہ ہم اگلے لمحے بھی جی جائیں گے؟ ذرا سانحہ مینا والوں کو سوچ دیکھیے، ابھی عرفات کے میدان سے فارغ ہوئے جہاں گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے، یہ حاجی عرفات کے میدان کا وقوف پا کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے، آئے ہے یہ دو جگہ سے گزرے، ابھی آگے بڑھے، واقعہ جو ہوا مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ پتہ نہیں کئی ایسے حاجی ہوں گے جن کو دوبارہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا، سچی توبہ ہو گئی ہوگی، اللہ راضی ہو گیا ہوگا اور ان کی روح نکل گئی ہوگی۔ کیا عجب کہ مرتے ہی جنت میں داخلہ بھی مل گیا ہو، کیا عجب، اللہ کی رحمت۔ معاملہ غیب کا چھپا ہوا ہے، ہم کسی کے لیے یقینی نہیں کہتے، مگر ایک اچھا گمان ظاہر کرتا ہوں۔ عبادت کے دوران موت آئی، کوئی فلم دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، کوئی گانے سنتے سنتے مرتا ہے، کوئی اسٹیج پر ناچتے ناچتے مرتا ہے، اسٹیج پر آگ کا شو کرتے کرتے آگ لگتی ہے تو مر جاتا ہے، ناچتے ناچتے زمین وہ اسٹیج گر جاتا ہے تو ناچتے ناچتے مر جاتا ہے، کوئی شراب پیتے پیتے مر جاتا ہے، کوئی جوا کھیلتے کھیلتے مر جاتا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے، کوئی برائی و بدکاری کرتے کرتے مر جاتا ہے، تو کوئی حج پہ جا کر مر جاتا ہے، تو کوئی مدینے میں مر جاتا ہے، کوئی سجدے میں مر جاتا ہے، تو کوئی کعبہ دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیرے دیوار کی طرف، میں خاک پر نظر تیرے دیوار کی طرف، کاش مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر رہوں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ، اے تمنائے عطار یا رب، اے تمنائے سگے عطار یا رب، ان کے قدموں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کہ اگر زندگی بچ بھی گئی تو اب تک کے سارے گناہ بخشوا لے، اور آج سے ایک نیکیوں کا نیا اکاؤنٹ شروع کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، نیکیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ